امام ابو مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نا ایک شاگرد آیا کرتا تھا، بات یاد آ گئی۔ تو نرالے ہوتے ہیں نا کئی شاگرد مرید بھی نرالے ہوتے ہیں۔ ہر مرید کی خواہش ہوتی ہے پیر صاحب میری مرضی کے مطابق ڈال جائیں۔ اب پیر تو بیچارہ ایک ہے نا، کس کس کی مرضی پہ چلے گا؟ ہر شاگرد کی خواہش ہوتی ہے کہ استاد جی میری مرضی پہ چلیں، تو اب بیچارہ استاد کدھر کدھر جائے گا؟ کچھ کہتے ہیں پیر صاحب فوراً میدان میں نکلیں، جہاد کا اعلان کر دیں، اور کچھ کہتے ہیں نہیں ابھی آپ اس طرح کریں تزکیہ نفس کر لیں تاکہ دنیا کی محبت نکل جائے اور پھر چلیں گے۔ تو اب کس کس کی خواہش پہ عمل کیا جائے گا؟ امام ابو مالک کے پاس وہ شاگرد آتا تھا تو وہ بھی ذرا انوکھا تھا، آ کے کہتا حضور 3 حدیثیں پڑھا دیں۔ استاد صاحب کو پابند کر دیتا، نہ 2 نہ 4، 3 حدیثیں آپ پڑھا دیتے۔ وہ چلا جاتا، کبھی 15 دن کے بعد آتا، کبھی 6 مہینے کے بعد آتا، پھر آ کے وہی پابندی حضور 3 حدیثیں پڑھا دیں۔ وہ کچھ عرصہ تو لوگوں نے برداشت کیا، تو آپ کو پتہ ہے نا باقی کلاس فیلو باقی پیر بھائی وہ بھی دھیان رکھتے ہیں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، ان کا بھی پورا دھیان تھا۔ انہوں نے ایک دن کھڑا کر لیا، کہنے لگے پہلے تو یہ بتا کہ یہ خوب پڑھائی کا طریقہ ہے کہ تو 6 ماہ کے بعد آتا ہے، کبھی 15 دن کے بعد آتا ہے، کبھی 3 ماہ کے بعد آتا ہے، اور پھر اس سے بڑی بیوقوفی یہ کہ تو استاد صاحب کو پابند کرتا ہے کہ 3 حدیثیں پڑھائیے گا، ان کی مرضی ہے وہ 4 پڑھائیں یا 2 پڑھائیں، یہ تو کس طرح کا شاگرد ہے؟ وہ کہنے لگا یارو جلدی نہ کرو، پہلے مجھے وضاحت کا موقع تو دو نا، کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا، ذرا مجھے موقع تو دو نا، وضاحت کا تو ٹائم دو نا۔ انہوں نے کہا جی دیں وضاحت۔ تو کہنے لگا یارو میں استاد کے پاس آتا ہوں تو 3 حدیثیں یاد کرتا ہوں، اور پھر جب تک ان 3 حدیثوں پہ عمل نہیں نہ کر لیتا میں نیا سبق یاد کرنے نہیں آتا۔ میرا مزاج ہے 15 دنوں میں عامل بن جاؤں تب بھی ٹھیک ہے، 6 مہینے لگ جائیں، پہلے عمل کرتا ہوں پھر آتا ہوں۔ میں کوئی بحث و تکرار کے لیے دین نہیں سیکھتا، عمل کرنے کے لیے سیکھتا ہوں۔ ملا رومی فرماتے ہیں گدھے اور گھوڑے کی بحث ہو گئی تھی، تو گدھا کہتا تھا کہ آسمان کا رنگ کالا ہے، گھوڑا کہتا تھا کہ نیلا ہے۔ کون سا ہوتا ہے ویسے؟ میری طرف تو دیکھیں یار، کون سا رنگ ہوتا ہے؟ تو بات کس کی ٹھیک تھی؟ گھوڑے کی۔ لیکن گدھا بیل چھوڑتا ہی نہیں تھا، وہ دبایا جاتا تھا۔ کچھ گدھے نہیں نا بیل چھوڑتے، جتنی مرضی دلیلیں دیں، آیتیں پڑھیں، واضح حدیثیں سنائیں، پر بات چھوڑنے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت، سیدی مرشدی۔ سباق شریف سے حضرت صاحبزادہ صاحب قبلہ تشریف لائے، اللہ تعالی ہمیں بزرگوں کے فیض سے فیض یاب فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، وہ حضرت عارف رومی فرماتے ہیں کہ وہ جب بحث ختم نہیں ہو رہی تھی تو کیس بادشاہ سلامت کے پاس چلا گیا۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ کیس کہاں چلا گیا؟ ادھر دیکھیں جی میری طرف۔ کیس بادشاہ شیر تھا، شیر نے بات سنی دونوں کی، اسے پتا تھا کہ بات گھوڑے کی ٹھیک ہے، اور بادشاہ کہنے لگا بھائی گھوڑے تیری بات بھی ٹھیک ہے پر تجھے نا عمر قید کی سزا بھی ہے۔ اس نے کہا بات بھی میری ٹھیک ہے اور سزا بھی مجھے؟ وہ کہنے لگا سزا اس بات کی نہیں کہ تیری بات غلط ہے یا ٹھیک ہے، سزا اس بات کی ہے کہ تو نے گدھے سے ہی بحث شروع کر دی ہے۔ تو یہ سمجھ نہیں آئی کہ گدھا ہے تو گدھے سے بحث کر رہا ہے، کیسی عجیب بات۔ ہر آدمی سے آپ بحث کریں گے، یعنی ہمارے بندے نا ایک عجیب سا بندہ اٹھا کے نالائق سا تو بہت بڑے شیخ الحدیث کے پاس لے جاتے ہیں اور جا کہتے ہیں حضرت اس کے سوال کا جواب دے، اس کی حیثیت تو دیکھو پہلے، اس کی حیثیت ہے۔ اور میرے سنی نے اسے کوئی اور بات یاد نہیں ہوتی، ایک بات اس نے پکی یاد کی ہے، سنی نے ایک سبق اسے پکا یاد ہے، بتاؤں کون سا؟ کہندے جی میں تو ایڈا پڑھے ہی نہیں، یہ سارے سنیوں نے یاد کر لی ہے بات، میں تو ایڈا، تو جڑے تو اڑنا بحث کردہ پیا ہو کدوں پی ایچ ڈی ہے؟ جب آپ کی برادری کی بات ہوتی ہے تو پھر تو آپ پڑھے لکھے نکل آتے ہیں، سیاسی پارٹی کی بات ہوتی ہے تو آپ پڑھے لکھے نکل آتے ہیں، اور دین کی بات ہوتی آپ پڑھے ہوئے نہیں۔ کتنے جمعے پڑھے، کتنی محفلیں میں گئے، کتنی باتیں سنی، کتنی دفعہ سواق شریف گئے، مرشد آباد شریف آئے، آستانوں کی حاضری دی۔ خدا را اب بحث کرنے کے لیے دین نہ سیکھو، اب بزرگوں کی زبانوں سے جو لفظ نکلے انہیں دلوں پہ لکھا کرو، انہیں یاد کیا کرو۔ اور ایک بات یاد رکھو،
آستانوں کا ترجمان وہ رسالہ نہیں ہوتا جو آستانوں سے نکلتا ہے، آستانوں کا ترجمان وہ اخبار نہیں ہوتی، وہ میڈیا نہیں ہوتا جو ہماری خبریں نشر کرتا ہے۔ آستانوں کا ترجمان وہ مرید ہوتا ہے جو آستانے سے آتا ہے، بیعت کرتا ہے اور فیض لے کے جاتا ہے، وہ ترجمان ہے۔ سن لیں، آپ اتنی بڑی تعداد میں آئے پر میری بات سن لیں۔ اگر آپ یہاں سے آستانے سے اٹھ کے جائیں گے نا، میری تقریر سنی آپ نے، علماء کی تقریریں سنی، اور گھر جا کے آپ نے اپنی بیوی کو سخت جملے کہے نا، تو فوراً کہے گی کہ یہ سکھاتے ہیں تجھے تیرے پیر صاحب، یہ سیکھ کے آیا تو محفل سے، یہ سیکھ کے آیا۔ حضرت طارق ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابن اسحاق نے لکھا ہے، کہتے ہیں جب میں نے کلمہ پڑھا نا تو میں اپنی ماں کا بڑا نافرمان تھا، کہتے ہیں جب کلمہ پڑھا تو میں ماں کا تابع دار ہو گیا، میں خدمت گزار ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے نا، پتر چنگا ہو تو ماں کہتی ہے اللہ ایسی اولاد سب کو عطا کرے، کہتے ہیں میں فرما بردار ہو گیا تو محلے کی بہت ساری عورتیں اپنے بچے لے کے آ گئیں اور کہنے لگی اپنے بیٹے سے کہہ کہ ہمارے بیٹے بھی اس محبوب کے پاس لے جائے جس نے ان کا دل بدل دیا ہے۔ تو آپ تو چلتے پھرتے ترجمان ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ باتوں سے بات بنے گی؟ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ترجمانی کرے گا، آپ کا سٹیٹس بتائے گا۔ الجھاؤ سے تھوڑا نکلیں، تھوڑا نا معاف کرنا بھی سیکھیں، تھوڑا درگزر کرنا بھی سیکھیں، اپنوں کی باتیں برداشت کرنی بھی سیکھیں۔ میاں صاحب درویش گزرے ہیں، وہ کہا کرتے تھے جتن جتن ہر کوئی کھیڑے تو ہارن کھیڑ فقیرہ، جتن جتن تے یہ تو سارا زمانہ کرتا ہے، تو آستانے والا ہے نا، طریقت والا ہے۔ جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے تو ہارن کھیڑ فقیرہ، اور جتن دا مل کوڈی پیندئی ہارن دا مل ہیرا۔ کبھی ہارو بھی تو صحیح نا، کہیں جھکو بھی تو صحیح نا، کسی جگہ خاموش رہنا بھی تو سیکھو نا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز وقت کے بادشاہ تھے، اور صوفیاء جانتے ہیں کہ جتنا مقام ان کا حکمرانوں کے بیچ تھا وہ تو بڑا معمولی تھا، لیکن جو مقام ان کا اللہ رسول کی نظر میں تھا، طریقت میں تھا۔ ایک دن اگر 1000 درود شریف وہ کم پڑھتے تھے نا، تو میرے محبوب کریم علیہ السلام اپنے کسی غلام کی خواب میں آ کے فرماتے تھے اسے کہو پورا پڑھا کرے، اس کا پڑھنا ہمیں بڑا ہی اچھا لگتا ہے۔ ایک طرف طریقت کا یہ حال، تصوف کا یہ حال، معرفت کا یہ حال، درجات کا یہ عالم، دوسری طرف وقت کے حکمران گلی سے گزر رہے تھے، لکڑی کے جوتے پہنے ہوئے تھے، رات کا وقت تھا۔ ایک بابا جی سوئے ہوئے تھے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا پیر نہ ان کے پیر پہ آ گیا، وہ گلی میں سوئے ہوئے ہیں۔ اب ہمارا طریقہ یہ ہے کہ اچانک موٹر سائیکل کی ٹکر ہو تو ہم پوچھتے ہیں بھائی اندھے ہو، یہی جملہ ہوتا ہے نا۔ تو بابا جی کے پیر پہ پیر آیا، 2-3 ساتھ باڈی گارڈ بھی تھے، تلواروں والے بھی تھے، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ چائے سے کیتلی زیادہ گرم ہوتی ہے، یہ ہٹو بچوں والے زیادہ تگڑے ہوتے ہیں، کیتلی ہمیشہ زیادہ گرم ہوتی ہے۔ تو وہ پیر پہ پیر آیا نا، جب بابا جی کی اچانک آنکھ کھلی تو کہنے لگے حل انتم الاعمى، آپ اندھے؟ اب بادشاہ کو کہہ دیا، حکمران کو، وقت کے حکمران، آپ اندھے؟ تو وہ جو 7 گارڈ تھے نا سپاہی، انہوں نے تلواروں پہ ہاتھ رکھ لیے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے نہیں بابا جی میں اندھا نہیں ہوں، مجھے نظر آتا ہے۔ اب وہ جو ساتھ تھے نا انہوں نے تلواریں نکالنی، فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے جی اس نے آپ کو اندھا کہا ہے۔ فرمانے لگے نہیں انہوں نے تو نہیں کہا۔ کہ حضور کہا ہے؟ فرمانے لگے نہیں کہا۔ کہا جناب کہا ہے۔ آپ فرمانے لگے بابا جی باتیں تم سے کر رہے تھے کہ میرے ساتھ کر رہے تھے؟ کہا حضور آپ سے ہی کر رہے تھے۔ فرمانے لگے بیوقوف ہو، انہوں نے تو ایک سوال پوچھا ہے کہ آپ اندھے تو نہیں، تو میں نے جواب دے دیا نہیں مجھے نظر آتا ہے، اس میں جھگڑا کرنے والی کون سی بات؟ جتن جتن ہر کوئی کھیڈے او کدی ہارن بھی کھیڈ فقیراں، جتن دا مل کوڈی پیندئی ہارن دا مل۔ یہاں صوفیاء بیٹھے، آپ یقین کریں دیانتداری سے باوضو ہوں، ابھی 2 فرض زور کے پڑھ کے آیا ہوں، بڑی دیانتداری سے دل کی گہرائی سے بتاتا ہوں۔ کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے نہ بیٹھوں اسٹیج پہ، کبھی کبھی پریشانی ہونے لگ جاتی کہ یار ہم نے کبھی فقیر بھی تو بننا ہے کہ نہیں، کبھی پیچھے بھی بیٹھنے کو دل کرتا ہے، کبھی طبیعت چاہتی ہے کوئی نعرے نہ لگائے، کوئی پیچھے بیٹھنے دے، ہم بھی کہیں دور بیٹھ کے دیکھیں، پیچھے بیٹھ کے نا مزہ لینے کا ذائقہ بھی نرالا ہی ہے۔ میں پتہ کیا کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں اس بزم کا، یہ بزرگ تو سارے مہمان ہیں،
اس بزم کا مہمان خصوصی پتہ کون ہے؟ جس نے یہاں جھاڑو دیا ہے، جس نے دریاں بچھائیں، جس نے صاحبزادہ مسرور حسن صاحب سے کہا کہ صاحبزادہ صاحب وہ ساری رات سویا بھی نہیں، پر سویرے پھر اس نے کہا کہ حضور کوئی حکم ہوا تو بتائیے گا، حکم ہوا تو وہ سب سے پہلے آیا ہے اور برتن دھو کے جائے گا، اصل فقیری اس نے لے کے جانی ہے۔ میری طرح کے جو مولوی ہوتے ہیں وہ مرید نہیں ہوتے، وہ تو خلیفے ہوتے ہیں، وہ تو خلیفے ہوتے ہیں۔ وہ تو اکثر کہتے ہیں کہ مجھے 14 جگہ سے خلافت ہے، تو میں اکثر پوچھتا ہوں، میں کہتا ہوں خلیفے سارے تامند ہیں، کدھر مرید بھی ہیں کہ نہیں، کہیں نوکری بھی کرتا ہے کہ نہیں، نیری خلافت ہی ہے۔ عزیز کبھی کبھی نہ اپنی زندگی میں معاف کرنا سیکھیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، مشکات میں موجود ہے، نبی کریم کا نام گرامی رب کریم نے رکھا محمد صلی اللہ الذی یحمد حمدا بعد حمد، جس کی بار بار تعریف ہی کی جائے، محمد صلی اللہ۔ ایک دن ابو جہل کہنے لگا کہ یار عجیب بات نہیں کہ ہم محمد بھی مانتے ہیں اور معاذ اللہ تنقید بھی کرتے ہیں، یہ عجیب منظر نہیں؟ حضور نے یہ رنگ دکھایا، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، یہ عجیب بات نہیں کہ ہم محمد بھی کہتے ہیں، اور محمد کا تو معنی یہ ہے کہ جس کی تعریف کی جائے۔ توجہ ہے نا میری بات؟ تو ہم محمد بھی مانتے ہیں اور معاذ اللہ تعالیٰ تنقید بھی کرتے ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر کفر نہ باشد، انہوں نے نا مذمم کہنا شروع کر دیا، استغفر اللہ بولیے سارے، معاذ اللہ کہیے، انہوں نے یہ لفظ کہنے شروع کر دیے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک صحابی آئے بڑے غصے میں، توجہ ہے میری بات؟ دو ہی باتیں ہیں، یا آپ جلال میں آ جائیں یا ہنس کے ٹال دیں۔ بھائی ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے نہیں اسے، اس کی نظروں سے گرا دیتے ہیں۔ ضروری ہے کہ ہنڈیا جلے اور اپنے کندھے جو ہے وہ سارے جلا لے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں صحابی آئے اور بڑے جلال میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کی گردنیں مار دوں گا، میں انہیں قتل کروں گا۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ وہ آپ کو مذمم کہہ کے معاذ اللہ برا بلا کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں وہ جب آئے تو ماحول عجیب سخت تھا، لیکن ان کی بات سنی تو نبی کریم مسکرائے۔ حضور مسکرا کے فرمانے لگے یشتمیون مذممم ویلعنون مذممم وانا محمد صلی اللہ علیہ، فرمایا وہ تو کسی مذمم کو برا بلا کہہ رہے ہیں، وہ تو کسی مذمم کو گالیاں دے رہے ہیں، میں مذمم نہیں، مجھے تو رب نے محمد بنا کے بھیجا ہے۔ آپ ضروری ہے الجھاؤ پیدا کریں گے ساری زندگی، اللہ آپ کو جزا دے۔ سنیں جی تو کول ہے نا، پیروں کا نہیں مریدوں کا بھی بہت زیادہ ہے۔ مرید بھی ناراض ہو جاتا ہے، کہتا ہے میں نے روٹی دیر نال ملی ہے۔ آج ہی کب آئے گی؟ فقر کہاں سے سیکھنا ہے؟ درویشی کا ماحول کہاں سے؟ کبھی کبھی کچھ باتیں پڑھتے ہیں تو وہ لطف دیتی ہیں، کلیجہ ٹھنڈا کرتی ہیں، بڑا مزہ آتا ہے۔ حضرت رومی نے لکھا ہے، حضرت بلال حبشی کبھی کبھی کہتے ہیں یا رسول اللہ کوئی حکم تو نہیں؟ حضور فرماتے نہیں، تو حضور میں ذرا ہوا ہوں۔ محبوب فرماتے تم آزاد ہو جاؤ، جو کرنا کر لو۔ ایک دن حضرت سلمان فارسی کہنے لگے میں نے کہا پتہ تو کروں یہ کدھر جاتا ہے چھٹی لے کے، کوئی حکم تو نہیں، سارا دن ڈیوٹی کر۔ حضرت بلال کبھی گورنر بنے کسی صوبے کے؟ بولیں۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی سپہ سالار بنے کسی جنگ میں؟ کوئی عہدہ ملا؟ ڈیوٹی کیا تھی بھلا؟ مسجد میں جھاڑو دینا، اذان پڑھنا۔ آپ اس کو چھوٹی بات سمجھتے ہیں؟ کہتے ہیں جی یہ میرا مؤذن ہے، یہ میرا امام ہے تو میں اس کا خطیب ہوں۔ او بھائی مؤذن کا بڑا درجہ ہے، مصطفیٰ کے مؤذن کا کبھی نام یاد تو کر، کلیجہ ٹھنڈا ہو جایا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور اجازت ہے، چلے گئے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے کہا پتہ کرنا ہے کہاں جاتا ہے؟ کہتے ہیں بلال تیرے قربان جاؤں، حضور کے مہمانوں کا خیال رکھنا، جھاڑو دینا، صفائی کرنا، نبی پاک کے اہل و عیال کے سارے معاملات دیکھنا، آذان وقت پہ پڑھنا، یعنی سب سے پہلے مسجد آنا، ساری ڈیوٹیاں کرنا، تہجد کے وقت اٹھ کے حضور کو وضو کا پانی بھی پیش جو ہے وہ حاضر کرنا۔ کہتے ہیں حضور اجازت ہے، ہو آؤں؟ ہو آؤ۔ کہتے ہیں میں نے کہا پتہ کروں یہ چھٹی لے کے جاتا کہاں ہے؟ تو کہتے ہیں میں پیچھے پیچھے گیا تو میں نے عجیب منظر دیکھا، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا کے دروازے پہ کھڑے ہیں۔ بی بی صاحبہ پردہ کر لیں اور مجھے جو دے دیں، تھوڑا سا ٹائم بچا ہے میں ذرا آپ کی چکی پیس دیتا ہوں، تھوڑا سا ٹائم بچا ہے میں ذرا آپ کی۔ او یار اپنی زندگی میں نا ذائقہ لے، نوکری کا بڑا ہی مزہ ہے، خدمت کا بڑا ہی سرور ہے۔ حضرت بہت بڑے درویش ہوئے نا بابا فرید، پر وہ پتہ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے اٹھ فریدہ ستیا آج چاڑو دے مسجد۔ کون؟ پیر صاحب؟
بابا جی جھاڑو دیں گے؟ اٹھ فریدا ستیا جھاڑو دے مسیت، تو ستے رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت۔ اٹھ فریدا ستیا تے خلقت ویکھن جا، متے کوئی مل جائی بخشیا تے تم ہی بخشیا جا۔ بھائی اپنی زندگی میں نہ ذائقہ پیدا کرو، چھوڑو بحثیں بڑی ہو گئیں، دلیلیں بڑی ہو گئیں، باتیں بڑی ہو گئیں، اپنا آپ بتا کے اپنا آپ دکھا کے مجھے بھی گن لو، مجھے بھی شمار، یہ بزرگوں کا طریقہ نہیں۔ وہ تو عاجزی والے، وہ تو درگزر والے، کوئی الزام بھی لگانے آیا تو پیار کر کے گزر گئے، کوئی طنز بھی کرنے آیا تو انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں، میری کون سی کوئی ذات ہے، میرا کون سا کوئی نام ہے۔ صوفی کی تو ذات ہی نہیں ہوتی، تصوف تو اس کا نام ہے کہ میں نہیں ہوں باقی سارے ہی ہیں۔ یہ آج کل کا تصوف ہے جس میں کہتے ہیں صرف میں ہی ہوں، اس کے علاوہ کوئی نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے۔ سمجھو